باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید فرقان الحمید اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، ابھی میں نے قرآن مقدس کی جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس سورت کو سورہ زلزال یعنی زلزلہ کے بارے میں بتایا گیا ہے اور قیامت کی خبر دی گئی ہے۔ تو حضرات، آج مجھے قیامت کا بیان کرنا ہے اور سنانا ہے کہ قیامت کے روز کیا ہوگا۔ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ قیامت ایک روز آنے والی ہے۔ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت آنے والی ہے، اس لیے ہر مسلمان کا اس پر یقین ہے کہ ایک روز قیامت یقیناً آئے گی، اور عقل کا تقاضا بھی ہے کہ ایک روز ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جس روز نیک و بد اعمال کا پورا بدلہ مل سکے۔ اگر ایسا نہ ہو تو نیکی اور بدی دونوں رائنگا جائیں گی۔ دیکھیے کہ اس دنیا میں اگر کوئی شخص نیک کام کرتا ہے تو اس کے عوض اسے کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ مثلا کسی بھوکے کو کھانا کھلایا یا ننگے کو کپڑا پہنایا یا پیاسے کو پانی پلایا تو اسے کیا ملا؟ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکیں گے کہ اسے دعا ملے گی۔ لیکن یہ دعا کیا ہے؟ یہی نہ کہ آپ کا خدا بھلا کرے، لیکن یہ بھلا ہوگا کب؟ یہاں تو بعض اوقات نیکی کرنے والوں کو بھی گالیاں سننی پڑتی ہیں، نیکی کا حکم دینے والوں کو بھی گالیاں سننی پڑتی ہیں۔ دیکھیے کہ کسی کو برے کام سے روکنا بھی ایک نیکی ہے، لیکن بعض اوقات یہ نیک کام کرنے والا گالیاں کھانے لگتا ہے، تو بتائیے اسے نیک کام کرنے کا کیا اجر ملا؟ کیا گالیاں اس نیکی کا اجر ہو سکتی ہیں؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ اس کا اجر اور ہے، اور وہ اللہ کے پاس ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یعنی اے محبوب، ان کافروں کو ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اب دیکھیے کہ آیت میں فرمایا کہ سواء علیہم، فرمایا کہ ان کے لیے برابر ہے، یہ نہیں فرمایا کہ سواء علیک یعنی آپ کے لیے برابر ہے، اس لیے کہ یہ ڈرانا نہ ڈرانا کافروں کے لیے تو برابر ہے، انہیں کسی صورت فائدہ نہیں، اور حضور کے لیے تبلیغ کا اجر بہرحال ثابت ہے۔ اسی طرح حضور کے صدقہ میں آج کسی کو برے کام سے روکنے والا یقیناً اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یوں ہی اس دنیا میں اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو کئی لوگ اپنی چالاکی سے اپنے برے کام کی سزا سے بچ جاتے ہیں، بلکہ اس نئی روشنی کے زمانے میں تو وہ اندھیرا بیچ رہا ہے کہ دن دہاڑے چوریاں، سینہ زوریاں، ڈکیتیوں کی بھرمار ہے، اور ایسے کئی لوگ اپنی عیاریوں چالاکیوں سے، قانون کے زد سے بچے رہتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ حکومت کے قوانین ایسے مجرموں کو سزا دلاتے ہیں، لیکن میں ان عیاروں کی بات کر رہا ہوں جو اپنی عیاریوں کی بدولت قانونی سزا سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ فرمائیے عقل یہاں کیا کہتی ہے؟ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ ایسے بد کرداروں کو اپنے کیے کا پھل ضرور ملنا چاہیے، اور اسی صورت میں ممکن ہے کہ کوئی ایسا دن بھی ہو کہ جس میں ہر نیک و بد آدمی حاضر کیا جا سکے،
اور اس دن حاکم بھی ایسا صاحب قدرت و اختیار والا ہو کہ جس کے لیے کوئی اقدام مشکل نہ ہو اور جسے کوئی ڈر نہ دبا سکے، نہ کوئی اسے دبا سکے، اور جس کی قدرت اتنی زبردست ہو کہ جو چاہے ہو جائے اور جو چاہے کرے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون کے مطابق وہ سب سے پوچھے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اور جو ایسا حاکم ہو کہ جس کے علم سے کوئی چیز باہر نہ ہو، جو ساری کائنات کو ہر وقت دیکھنے والا، دلوں کے بھید کو جاننے والا، اور سارے حاکموں سے بڑا حاکم، سارے عالموں سے بڑا عالم، اور ہر غالب پر غالب۔ بھائیوں، بس وہی دن روز قیامت ہے، اور ایسی قدرتوں کا مالک حاکم خدا تعالیٰ ہے جو اس روز یعنی قیامت کے روز عرش عدالت پر جلوہ فرما کر بروں کو ان کی برائی کی سزا دے گا اور نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزا دے گا۔ دوستو، اس دنیا میں تو چاہے کوئی کتنا بڑا حاکم ہو، اس کے اختیارات بہرحال محدود ہوں گے۔ دیکھیے، آج اگر ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کو ناحق قتل کرتا ہے تو اس کی سزا پھانسی ہے، اور اگر کوئی شخص 2 آدمیوں کا قتل کر دے تو چاہیے کہ اسے سزا بھی 2 بار ملے، یعنی اسے 2 بار پھانسی دی جائے، اور اگر کوئی 3 آدمی کو قتل کرے تو اسے 3 بار پھانسی دی جائے۔ مگر اس دنیا میں کوئی کتنا بڑا بھی حاکم کیوں نہ ہو، وہ مجبور ہے سوائے 1 بار پھانسی دینے کے علاوہ وہ دوسری بار پھانسی نہیں دے سکتا، اور وہ پھانسی بار بار نہیں دے سکتا۔ یہ اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ ایک آدمی کے قاتل کی سزا بھی 1 پھانسی ہے، اور 100 آدمیوں کے قتل کی سزا بھی صرف 1 ہی پھانسی ہے۔ اب یہاں ایک عقل کا بھی یہی تقاضا کہ کوئی دن ایسا ضرور ہونا چاہیے اور کوئی ایسا با اختیار حاکم بھی ہو جو جس دن اس با اختیار حاکم کے زبردست ہاتھ اسے مجرم کو اس کے جرم کی سزا پوری ملے۔ چنانچہ وہ روز قیامت کا دن ہے، اور وہ حاکم اللہ ہے، اور وہ زبردست ہاتھ اللہ کا دست قدرت ہے جو ایسے مجرموں کو ان کے کئی گناہوں کی سزا اس صورت میں دے گا کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، یعنی کہ جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ کے دست قدرت کی شان قدرت کو کہ متعدد جرموں کے بدلے میں بار بار مارا جائے گا اور بار بار جلایا جائے گا تاکہ ان کے جرموں کی پوری سزا مل سکے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جہنمیوں سے یوں کہا جائے گا کہ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، یعنی آج ایک موت نہ مانگو اور بلکہ بہت سے موت مانگو۔ یعنی یہ اس احکم الحاکمین اور قادر مطلق کی سزا ہے کہ ایک بار مرنے کے بعد تمہیں بار بار مرنا ہوگا۔ 100 قتل کر کے دنیا میں تو 1 بار پھانسی تھی، دنیا میں تمہیں 1 بار پھانسی ملی، مگر یہاں ہر پھانسی کے بعد دوسری پھانسی تیار ہے، اور اس قسم کی سزا بجز قیامت کے یہاں اس دنیا میں ناممکن ہے اور بجز خدا کے کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ بھائیوں، اس میری تقریر سے ثابت ہو گیا کہ عقل کا بھی یہ تقاضا ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جس دن نیک اور بد اعمال کی جزا اور سزا مل کر رہے گی۔ تو دوستو، قیامت کا روز آنے والا ہے، اور میں نے جو سورہ شروع میں تلاوت کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز ہونے والے واقعات کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اس روز زمین میں زلزلہ آئے گا، اسی واسطے سورہ کا ایک نام سورہ زلزلہ بھی ہے۔ یہ زلزلہ آئے گا اور یہ زلزلہ بڑا ہولناک ہوگا۔ دنیا میں اب بھی زلزلے آئے اور آتے رہتے ہیں اور آئیں گی، اس کی تباہیاں ہولناکیاں دیکھنے سننے میں آتی رہتی ہیں۔ جس خطے میں زلزلہ آتا ہے وہاں ایک طرح کی قیامت ہی آ جاتی ہے، عمارات و مکانات، باغات سب نیست و نابود ہو جاتے ہیں، ہر طرف ہلاکت ہی ہلاکت نظر آتی ہے، اور انسان نفسی کے عالم میں نظر آنے لگتا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے، جس دن اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی، اور حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی،
اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ جیسے نشہ میں ہیں اور وہ نشہ میں نہ ہوں گے، مگر یہ ہے کہ اللہ کی مار کڑی ہے۔ اب دیکھیے، سنا آپ نے کہ قیامت کا زلزلہ کس درجہ ہیبت ناک ہوگا۔ اس روز زمین ایسے تھر تھرانے لگے گی کہ اس پر کوئی عمارت، کوئی درخت باقی نہ رہے گا، سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، اور اس زلزلے کی وجہ سے زمین کے اندر جو کچھ ہے، مردے اور خزانے وغیرہ زمین سے باہر نکل پڑے گی۔ اور حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز زمین اپنے جگر کے ٹکڑے کو الٹ دے گی، چاندی سونے کے ستون جیسے ٹکڑے باہر پڑے ہوں گے۔ قاتل کہے گا کہ ہائے، میں نے اس کے لیے قتل کیا تھا، یعنی مال و دولت کے لیے قتل کیا تھا۔ اور قطع رحم کرنے والا کہے گا کہ ہائے، میں نے اس کے لیے اپنے عزیزوں کو چھوڑا تھا۔ اور چور دیکھ کر کہے گا کہ ہائے، اس کے لیے میرے ہاتھ کاٹے گئے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ اٹھا لو، مگر وہ کچھ بھی نہ بولیں گے، کچھ لیں گے نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس ارشاد کو سنو اور سبق حاصل کرو، اور ڈرو اس ہولناک دن سے جس دن یہ سونا چاندی اور مال و دولت سب بیکار نظر آئیں گے، اور اس کے خاطر قتل کرنے والے، چوریاں کرنے والے پشیمان اور پریشان نظر آئیں گے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ آج کیا ہو رہا ہے۔ اس دنیا کے مال کے لیے چوریاں ہو رہی ہیں، قتل ہو رہے ہیں، اور ہزارہ مکر و فریب کے جال بچھائے جا رہے ہیں، پھیلائے جا رہے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل اکثر نے دنیا کے مال کو ہی اپنا قبلہ و کعبہ بنا لیا ہے۔ جس کے پاس مال ہو اسی کو معزز اور صاحب کمال سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ مال تو قارون کے پاس بہت تھا، لیکن کیا وہ معزز اور صاحب کمال تھا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے نزدیک وہ ذلیل ترین اور مستحق عذاب شخص تھا، چنانچہ اس کو ذلت آمیز عذاب میں مبتلا کیا گیا اور زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ افسوس کہ آج کل اس کے مال کے لیے شرعی پابندیوں کے علاوہ قانونی پابندیوں کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی، اور اس چند روزہ زندگی میں مال کی محبت میں منہمک ہو کر قیامت کی ہولناک دن کو بھول جاتے ہیں۔ حضرات، یہ دنیا کا مال شریعت کے حدود کے اندر رہ کر حاصل کرے تو برا نہیں ہے، یعنی جتنا بھی شریعت کے اندر مال مل رہا ہے، آپ محنت سے کما رہے ہیں، کوئی برا نہیں ہے، بلکہ اس کو ضرورت بھی ہے۔ بزرگوں نے اس مال و دولت کی مثال کشتی اور پانی کی دی ہے، یعنی جس طرح کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، اگر پانی نہ ہو تو کشتی چل نہیں سکتی، اسی طرح اگر یہ روپیہ پیسہ نہ ہو تو کئی نیک کاموں کی کشتی بھی نہیں چل سکتی۔ مثلا اگر پیسہ نہ ہو تو حج کیسے ہوگا، صدقہ خیرات کیسے ہوگا؟ لیکن پانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کشتی سے باہر رہے۔ اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے گا تو بجائے اسے تیرنے کے وہ اس کشتی کو ڈبا دے گی۔ بھائیوں، یہ دنیا کا مال ایک ایسا سکہ ہے جو قیامت کے روز نہیں چلے گا۔ جہاں ہم کو جانا ہے اس بازار کا سکہ یہ نہیں، اس بازار کا سکہ نیک اعمال ہیں۔ افسوس کہ ہم دنیا میں ایسے منہمک ہو گئے کہ جہاں ہم نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہاں کے بازار کا سکہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، اور جو سکہ ہمارے پاس ہے وہ وہاں چلنے والا نہیں ہے۔ آج کل جو لوگ نیک اعمال کو تو بے سود بتاتے ہیں اور مال دنیا کو جمع کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ان کو کل پتہ چلے گا کہ یہ امر جیسے بے سود سمجھتے رہے یہی سود مند تھا، اور جسے ہم سود مند جانتے رہے وہی بیکار نکلا۔ یعنی عنقریب تم دیکھ لو گے کہ جب آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے نیچے گھوڑا ہے یا گدھا ہے۔ یہاں پر میں ایک حکایت بتاتا چلوں، اور وہ ایک لطیفہ بھی ہے، حکایت بھی ہے اور لطیفہ بھی۔ حکایت ہمارے لیے ہے کہ ایک شخص کی حکایت کہ جو ایک قسم کا لطیفہ ہے کہ وہ شخص ہمیشہ اپنے بستر پر جب سوتا تھا رات کو تو پیشاب کر دیتا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ کمبخت تجھ کو کیا ہو گیا ہے کہ ہر روز تو بستر پر پیشاب کر دیتا ہے؟ اس نے کہا کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں جب رات کو سوتا ہوں تو خواب میں شیطان میرے پاس آتا ہے اور مجھے سیر کرانے کے لیے لے جاتا ہے، یعنی ٹہلانے کے لیے لے جاتا ہے۔ اس ٹہلنے کے دوران جب مجھے حاجت آتی ہے، یعنی مجھے پیشاب لگتی ہے، تو وہ مجھے کسی جگہ پر بیٹھا دیتا ہے
کہ یہاں پر پیشاب کر لے اور میں پیشاب کر دیتا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ شیطان تو جنات میں سے ہے اور جنوں کو بہت تصرفات دیے گئے ہیں۔ آج رات جب وہ آئے تو اس سے کہنا کہ ہم بڑی غربت میں رہتے ہیں، ہم بہت غریب ہیں، کہیں سے روپیہ پیسہ لا دو۔ تو شوہر نے کہا کہ اچھا آج اگر خواب میں آ گیا تو میں یہی کہوں گا کہ مجھے مال و دولت دے دو۔ حسب معمول رات کو وہ شخص سویا، شیطان خواب میں آیا تو اس نے کہا، یعنی اس شخص نے کہا کہ میاں روز تم مجھے پریشان کرتے ہو، ہم بڑے فقر و فاقہ سے گزر رہے ہیں، ہمیں کہیں سے روپیہ پیسہ دلا دے۔ شیطان نے کہا کہ بس اتنی سی بات، تم نے مجھ سے پہلے کیوں نہیں بتایا، اور روپیہ بہت ہے میرے پاس، چل میرے ساتھ۔ چنانچہ شیطان اسے ایک جگہ لے گیا، وہاں روپیوں کا بہت سا ڈھیر لگا رہا تھا، یعنی کہ پورے کمرے میں روپیہ ہی روپیہ بھرا ہوا تھا۔ شیطان نے کہا کہ جتنا چاہتے ہو اس روپیے کو اٹھا لو۔ اس نے چادر بچھائی اور ایک بہت بڑی روپیوں کی گٹھری بنائی، اسے اٹھاؤ۔ اس نے اٹھانے کی بہت کوشش کی، اس قدر بھاری تھا کہ بیچارے کا لیٹرنگ نکل آیا۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بستر پر لیٹرنگ موجود ہے اور روپیے کا اتا پتہ بھی نہیں ہے۔ اس حکایت سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس عالم کی مثال بالکل خواب کے جیسی ہے، اور جو طالبین دنیا ہیں ان کے مثال خواب دیکھنے والی کی ہے، اور مال دنیا لیٹرین ہے۔ اس وقت ہم خواب غفلت میں ہیں، ہم کو خبر نہیں کہ ہم کیا جمع کر رہے ہیں۔ جب آنکھ کھلے گی اس وقت معلوم ہوگا کہ مال تو دور کی بات ہے، یعنی گناہ کیا ہے، یعنی پخانا موجود ہے۔ اس وقت پھر کہیں گے کہ ہائے ہم تو بڑے دھوکے میں تھے، جن کو ہم موتی سمجھ رہے تھے وہ تو پتھر کے ٹکڑے نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔